اور اسی کا یہ پیدا کردہ ہے۔ تو آج جو میں نے آیت طیبہ پڑھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو دلائل دیے تھے تاکہ لوگ غور و فکر کریں ان دلائل میں، اور جب غور و فکر کریں گے ان کی عقل کام کرے گی، دماغ کام کریں گے، تو پھر ان کی مزید توجہ دلائی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم، تو اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑھائی دی ہے۔ پہلے تو اس حقیقت کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رزق میں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، تو یہ سب کا سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے۔ تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ علم کا دار و مدار، مال کا دار و مدار ہے، وہ نہ تو آپ کے علم پر ہے اور نہ ہی آپ کی عقل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا اپنے فضل سے غنی فرما دیتا ہے۔ چونکہ مادیت کی دوڑ ہے، میٹرسٹک ایج ہے، لوگ روحانیت سے دور ہیں اور اسباب کے عادی ہیں، اور اس زمانے میں سب سے بڑی دوڑ اس بات کی چل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو اس وقت جو لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ کمانے کا ذریعہ وہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ کو یونیورسٹی بنا دیجئے، آپ کو کالج بنا دیجئے۔ اچھا، وہ زیادہ سے زیادہ کیوں کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے؟ اور خاص طور پہ جس کا تعلق فائنینشیل معاملات سے ہے، تو وہ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ڈگری لے لیں گے تو بہت زیادہ کما سکیں گے۔ تو اصل وجہ لوگوں کے نزدیک یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مقدر فرما دیا تھا کہ جب اس کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی، جب وہ نہ کسی اسکول گیا تھا، نہ کالج گیا تھا، نہ مدرسے گیا تھا، جب اس کا وجود بھی نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوا تھا، دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا تھا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جنہیں انگوٹھا چھاپ کہا جاتا ہے، بلکہ میں ایک سیٹ کو جانتا ہوں کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہ اردو آتی نہ انگریزی آتی، اور اس نے دستخط کرنا سیکھ لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے اس کے دستخط سے کروڑوں روپے کے چیک نکلتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، ملازم اس کے، تو اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے ڈگری والوں کو میں جانتا ہوں جو بیچارے بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ ذہن سے سوچ نکال دیجیے، کیونکہ علم کا اصل مقصد انسان کو روشن کرنا تھا، انسان کو تعلیم یافتہ کرنا تھا، تہذیب و تمدن اس کو سکھانا تھا، مگر اب علم کو مال کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور ایسے علم کی تلاش میں ہم رہتے ہیں کہ جس سے مال کما سکے۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ علم میں کمی ہے، زیادتی، یہ تمہاری ڈگری ہے، تمہاری عقل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اس نے تم میں سے ہی بعض کو بعض پر رزق میں بڑھائی دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور جنہیں بڑھائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندھی غلاموں کو نہیں پھیر دیں گے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے تو وہ لوگ کبھی اپنے باندھی غلاموں کو سارا مال نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، یعنی اس خوف سے بھی نہیں دیں گے کہ اگر ہم نے اپنا مال اپنے باندھی غلاموں کو، نوکر چاکروں کو دے دیا پھر تو یہ تو ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوگوں کے نفسیات بھی بیان فرمائی، اور پھر مزید ارشاد فرمایا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ تو اب یہاں پر کیا بات سمجھانا مقصود ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہم لوگ جو اپنے ذوم میں
یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، نوکروں کو، چاکروں کو زیادہ اگر ہم نے مال دے دیا تو یہ ہمارے برابر امیر ہو جائیں گے، تو ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ جس کو اللہ امیر کرتا وہ امیر ہوتا، دولت مند ہوتا، جس کو نہیں کرتا نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ مالدار لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کو غریب ہی دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ غریب جو ہے یہ امیر ہو جائے، ان کے پاس بھی مال و دولت آ جائے۔ ایک پریکٹیکل واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن لگا تھا سخت قسم کا، تو اس وقت سر پارکر میں ہم لوگ راشن لے کے گئے، تو وہاں کا ایک بڑا سرکاری افسر، نام نہیں لیتا اس کا میں، وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم لوگ ان تھر کے جنگلی لوگوں کی، دیہات میں رہنے والے لوگوں کی عادتیں خراب کر رہے ہو۔ یہ لوگ تو پتے کھا کر، گھاس کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، تم لوگ ان کو ان چیزوں کی عادت ڈال رہے ہو، آٹے کی، گھی کی، اور فلاں کی، اور فلاں کی، اور فلاں کی۔ یہ ان لوگوں کی نصیحت ہوتی ہے کہ غریب کو غریب رکھا جائے، غریب کو نہ آگے بڑھنے دیا جائے۔ پھر دوسری بات یہ، اس میں یہ سمجھانا بھی مقصود ہے کہ تم اپنے غلاموں کو سمجھتے ہو کہ چھوٹے لوگ ہیں، تو تم ان کو حق نہیں دیتے، ان کا جس اسٹیپ کے ہوتے ہیں، وہ جس اسٹیج کے ہوتے ہیں، تم ان کو وہیں تک رکھتے ہو، اس سے زیادہ نہیں بڑھاتے ہو۔ لیکن تم لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو، جھوٹے خداؤں کو تم لوگوں نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا کہ رب العالمین کے برابر کر دیا، رب العالمین کا شریک کر دیا۔ اپنے مال کے معاملے میں تو تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے ہوشیار ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس عظیم معاملے میں کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے جھوٹے خداؤں کی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو تم نے رب العالمین کے برابر نہ کھڑا کیا۔